کہ وہ میری تکذیب کرتا. وشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں نکالتا ہے. ولم یکن لہ ذالک، اور آدم کے بیٹے کے لیے یہ روا نہ تھا کہ وہ مجھے گالیاں نکالتا. فرمایا فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، اس کا تکذیب کرنا، اس کا مجھے جھٹلانا، اس کی یہ بات کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلے پیدا کیا، یہ اس کی بات میری تکذیب ہے. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ، حالانکہ اس کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. جب میں نے اس کو اس حال میں پیدا کیا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، جب اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا، میں نے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کر دکھایا. اس کا میری تکذیب کرنا، اس کا یہ قول ہے، یہ کہنا کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا، کہ پہلے تو میٹیریل ہی نہیں تھا، اب تو میٹیریل سارا موجود ہے، مٹی کے اندر ذرات موجود ہیں. وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس کا مجھے گالی نکالنا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، یہ مجھے اس صورت میں گالی نکالتا. یہ گالیاں اللہ کو کس نے دی؟ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ گالیاں کس نے دی اللہ کو؟ جن کے ساتھ ہمیں دوستی کا درس دیا جا رہا کہ یہ مشرک نہیں، یہ فاسق فاجر ہے. اہل کتاب سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اتحاد بین المذاہب قائم کرو. کن سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ؟ جو اللہ کو اس صورت میں گالیاں نکالتے ہیں. یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے مسیح اللہ کا بیٹا. اللہ ان دونوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان دونوں کو ہلاک کرے، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی. بعض ممالک میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ہلاکت کی دعا کرنے پر پابندی لگا دی گئی. بعض ممالک میں قرآن کی ان آیات کی تلاوت پر پابندی لگا دی گئی جس میں ان کی مذمت بیان کی گئی، اور ہمیں ان سے دوستی کا درس دیا جا رہا. اللہ فرماتا ہے یہ ہلاک ہو جائیں یہودی اور عیسائی، انا یؤفکون. انہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے یہ بات کہہ کر کہ اللہ کون ہے، مسیح کی صورت میں آیا ہے. اور ان کی جیسی بات ہمارے کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں. محمد میم کی مروڑی میں آیا ہے، محمد میم کا پردہ پہن کر آیا ہے. محمد اصل میں کیا ہے؟ وہ احد ہے. میم کی مروڑی درمیان میں لگا کر اس کو محمد بنا دیا گیا. اگر میم نکال دیا جائے احد بچتا ہے، لہذا یہ میم کے پردے میں آیا ہے وہی.
یہ بات کہنا یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کا کفر ہے، اور ان لوگوں کو اپنا بھائی قرار دے کر یہ کہنا کوئی فرق نہیں ہم میں، ہم ملت اسلامیہ میں ایک جیسے ہیں، یہ کہنا ویسے ہی کفر ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کا کفر ہے۔ جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب خارج ہے۔ اتنا بڑا جرم کہ آج عقیدے کی بات کہنا جرم بن جائے، آج توحید بیان کرنا جرم بن جائے، اس سرزمین پر جس سرزمین کو حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اتنا بڑا ظلم کہ آج قبر پرستوں کو اپنا بھائی قرار دے کر اور جو توحید کو بیان کرے اس کے بارے میں کیا فتویٰ لگے، یہ تکفیری ہیں، تکفیری۔ تکفیری کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کو کافر کہے۔ تکفیری کا معنی یہ ہے جو لوگوں کو کافر قرار دے وہ تکفیری۔ لہذا تم قبر پرستوں کو کافر کہتے ہو، لہذا تم بھی تکفیری۔ پھر کیا حکم لگے گا اللہ کی ذات پر؟ اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا، یہ اللہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کن پر؟ جو یہ کہہ رہے ہیں المسیح ابن اللہ، جو اللہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ مسیح کی صورت میں آیا ہے، اللہ بھی تکفیری، اور پھر قرآن بھی تکفیری، نبی بھی تکفیری۔ کفر کا اسی لیے تو یہ کہتے ہیں نا یہودی اور عیسائی، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے دہشت گردی پھیلے گی، یہ یہودیوں اور عیسائیوں پر حملے کریں گے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دوست نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس دہشت گردی کی تعلیم دیتا، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہنا کہ قرآن یہی تعلیم دیتا ہے۔ یہودی اور عیسائی ہمارے دشمن ہیں، دوست نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی نہ کوئی یہودی تیرا دوست بن سکتا ہے نہ عیسائی بن سکتا ہے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تو عیسائی اور یہودی نہیں بن جاتا۔ ان کا کہنا سچ ہے، قرآن یہی تعلیم دیتا۔ اور اگر یہ دہشت گردی ہے، ہم سب دہشت گرد ہیں۔ قرآن کی یہ تعلیم اگر دہشت گردی ہے، ہم سب دہشت گرد ہیں۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا بھی کس موقع پر؟ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، دنیا کی زندگی ختم ہو رہی تھی، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر چادر اوڑھ رکھی تھی، گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو چہرے سے علیحدہ کہا، علیحدہ کر کے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کی کوئی بھینس چوری کی، زمین پر قبضہ کیا؟ نہیں۔ جرم کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے شرک کی بنیاد رکھ دی، اپنے نبیوں کی قبروں پر جھک گئے۔ جو اپنے نبی کی قبر پر جھکے، اللہ کے نبی اس کو ملعون کہیں، یہ دہشت گردی نہیں؟ نبی کی قبر پر جھکنا یہ لعنت کا کام ہے، اور بزرگوں کی قبر پر جھکنا، سجدے کرنا، ان سے منتیں ماننا، چڑھاوے چڑھانا اسلام ہے؟ لعنت ہے ایسے اسلام پر۔ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، سارے محتاج، سارے فقیر، سارے ذلیل
عزت والا ایک اللہ، یا جس کو وہ اللہ عزت دے وہ عزت والا ہے۔ نبی عزت والا، نبی کے ماننے والے عزت والے، یہ عزت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی یہ بات نقل کر کے فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لوگ تو میری اولاد بناتے ہیں، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں احد ہوں، ایک، الصمد، بے نیاز ہوں، الذی لم الد ولم اولد، میں وہ ذات ہوں، نہ میرا باپ ہے نہ میرا بیٹا ہے، نہ میری بیوی ہے نہ میری برادری ہے، اکیلا ہوں، کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، میرا ہمسر بھی کوئی نہیں، میری برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ توحید کا درس دے رہا ہے، دہشت گردی کا درس دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ بات کہتا ہے لی ولد، ارے میری اولاد ہے، سبحانی ان اتخذ صاحبۃ و ولدا، میں پاک ہوں اس بات سے کہ میں اولاد بنا لوں، میں بیوی بنا لوں، میں اس چیز سے پاک ہوں۔ ہماری دشمنی یہودیوں اور عیسائیوں سے برقرار رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جس قرآن کو تم دہشت گردی کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، وہ قرآن اس کا حل بھی بتلاتا ہے کہ یہ دشمنی دوستی میں بدل کیسے سکتی ہے، ہماری دشمنی ختم کیسے ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس کا حل بتلایا، فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے نبی ان کو کہہ دو، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس اتحاد کی طرف، اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس بات کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تمہاری تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہے، ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے، سواء بیننا و بینکم، کوئی اختلاف نہیں، وہ بات تمہارے درمیان بھی مسلم ہے اور ہمارے درمیان بھی مسلم ہے۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہماری دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے کب؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ ہم شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے مولویوں اور پیروں اور بزرگوں علماء کو رب نہ بنائیں۔ حل کیا ہے؟ اس دشمنی کا دوستی میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ اس بات کا اقرار کرو کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مان جاتے ہو، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دینی بھائی ہو، کلمے میں شریک ہو، حکومت تمہاری، سلطنت تمہاری، مال تمہارا، ہم یہی سرحد سے واپس پلٹ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس بات کو مانتے نہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اس بات کی گواہی دینا کہ ہم تو مسلمان ہیں، تم کافر ہو، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اور تم غیر اللہ کو پوجنے والے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے اور تم اس کے ساتھ اپنے نبیوں کو شریک کرنے والے۔
ہم اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث کو تسلیم کرنے والے اور تم اپنے مولویوں کی باتوں کو شریعت بنانے والے. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر گواہی دینا آج بھی اور قیامت کے دن کہ یہ لوگ تو مسلمان تھے، ہم خود کافر تھے. انجام اس کا کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ یہ معمولی بات ہے، آئی گئی ہو گئی. اللہ کو دشمن بنا کر، نبی کو دشمن بنا کر، قرآن سے دشمنی کر کے، جبریل سے دشمنی کر کے، مسلمانوں سے دشمنی کر کے ملا کیا؟ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت اور مسکینی ان کے مقدر میں لکھ دی اور اللہ کی طرف سے پلٹے تو اس حالت میں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جرم کیا تھا ان کا؟ غلطی کیا تھی ان کی؟ فرمایا یکفرون بآیات اللہ، پہلا جرم تو یہ تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، نا حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ لوگ نافرمان بھی تھے اور زیادتی کرنے والے بھی تھے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی ان کو کہہ، قل، اے نبی ان کو کہہ، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی ان کو بتلا کہ میں اس آدمی کی خبر تمہیں نہ دوں، اس آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اللہ کے نزدیک ذلیل ترین ہے، جس کا مقام، جس کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک بری ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا من لعنہ اللہ، وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے. اللہ کی لعنت کس پر ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں پر. اے نبی ان کو بتلا کہ اللہ کے نزدیک یہ ذلیل ترین لوگ ہیں. کون؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے اپنی لعنت برسائی. وغضب علیہم، اور اللہ جن پر غضبناک ہوا. اور ان کی ایک نشانی یہ بتلائی وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل کر بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں کر دیا. کون تھے جن کو بندروں اور خنزیروں میں بدلا گیا؟ وہی جن سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں آؤ یہ مشرک نہیں، آؤ یہ فاسق فاجر. اتحاد بین المذاہب کی جو تعلیم ہماری حکومتیں، ساری مسلمان حکومتیں دیتی ہیں، جن پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوئی، ان کا ساتھ دینے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کفار کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن کی اس آیت میں بیان کرتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ساری طاقتوں کا، طاغوتوں کا، عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کا ایک ہی مقصد ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کتاب کو بجھا دیں، جلا دیں، مٹا دیں، بدل دیں، تحریف کر دیں. کیوں جلایا جاتا ہے قرآن کو؟ اسی لیے کہ اگر قرآن رہا
مسلمانوں کے اندر توحید رہے گی، توحید رہی تو اسامہ بن لادن پیدا ہوگا، وہابی۔ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ جب امریکہ نے مسلمانوں پر، خاص کر افغانستان کے علاقے میں مسلمانوں کو پکڑا، مجاہدین کو پکڑا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کو پکڑتے پوچھتے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کہتے جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ سے کی۔ دوسرے سے پوچھتے کہاں سے پڑھے ہو، کہا ام القری مکہ المکرمہ میں پڑھے ہیں۔ تیسرے سے پوچھتے تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کہا جامعہ امام الریاض سعودیہ میں حاصل کی۔ جس کو پوچھیں کوئی مکے کا پڑھا، کوئی مدینے کا پڑھا، جامعہ اسلامیہ اور ام القری کا پڑھا، کوئی جامعۃ الامام کا پڑھا۔ سوچا وہاں تعلیم کس چیز کی دی جاتی ہے، اپنے بندے بھیجے سعودی عرب میں، ریاض میں آ کر یونیورسٹیوں کا انہوں نے سلیبس چیک کیا، اس میں کیا تھا، اللہ کا قرآن، اس کی تفسیر، نبی کی حدیث، اس کی شرح۔ کہا اچھا اب پتہ لگا دہشت گردی کا مرکز یہ قرآن اور حدیث ہے، مکہ اور مدینہ ہے، یہ جامعہ اسلامیہ اور ام القری ہے۔ جب تک ان کو گرایا نہیں جاتا مجاہدین پیدا کرنا بند نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مقصد کیا ہے، مکے اور مدینے پر قبضہ کرو، بیت اللہ کو گراؤ، اور اس سے پہلے نصاب بدل دو۔ کمیٹیاں بن گئی جو یونیورسٹیوں کے نصاب بدل رہے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں لے لو، قرآن میں جو آیات جہاد کی تھی، ہماری حکومت نے سلیبس سے وہ ساری آیات نکال دی۔ اب بھی یہ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ ہماری حکومت نے ساری آیات نکال دی، بعض یونیورسٹیوں نے اپنے نصاب کو بدل دیا، بعض نے قرآن کی آیات پر پابندی لگا دی، بعض نے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف دعائے قنوت میں بد دعا کرنے پر پابندی لگا کر کہا کہ نہ، ان کا نام نہ لو۔ ان سب کا مقصد کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور قرآن کو مٹا دیں، جلا دیں، پابندی لگا دیں۔ بے افواہہم، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ چاہتے ہیں پھونکے مار مار کر قرآن کے اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ، جب اللہ اس نور کو، اس چراغ کو جلانا چاہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، کون اس کو بجھا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر چاہے اس کو ناپسند کریں، اللہ اس نور کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن پورا رہے گا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، دشمنوں نے کوشش کی اس میں تحریف کرنے کی، کامیاب نہ ہوئے، اس کو بدلنے کی کامیاب نہ ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن اسی طرح زندہ و سلامت رہے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن۔ اللہ نے ان کو کتابوں میں محفوظ نہیں کیا، لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کے 30 پارے حفظ کر کے سناتا۔ یہ فضیلت نہ تورات کو ملی، نہ انجیل کو ملی، نہ زبور کو، نہ صحف ابراہیم کو۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، تیار ہو جاؤ، مشکل گھڑیاں آنے والی ہیں۔ لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، وفد بن کر آتے ہیں، اس آواز کو بند کرنے کے لیے پروگرام بناتے ہیں،
تیار ہو جاؤ خون دینے کے لیے، لڑنے اور مرنے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا۔ موت ایک دن آنی ہے، 2 دن مقرر نہیں موت کے۔ کسی نے کسی سے کہا تھا کہ پہرے دار کیوں نہیں رکھتے ہو، گن مین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہا میری حفاظت خود موت نے لے رکھی ہے، جس دن اس نے آنا ہے کسی پہرے دار کے روکنے سے رکے گی نہیں، اور جس دن اس نے آنا نہیں، ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے، ساری دنیا ناکام ہوگی، وہ آدمی زندہ رہے گا۔ یہ درس دیا تھا خالد ابن ولید نے اپنے بستر پر لیٹ کر کہ میرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو اللہ کے راستے میں زخمی نہیں ہوا، میرے جسم کے کس حصے میں تلوار نہیں لگی، تیر نہیں لگے، لیکن موت کا ایک دن مقرر ہے۔ کہاں ہیں موت سے ڈرنے والے؟ آج اتنی جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد مجھے موت آ رہی ہے تو اپنے بستر پر آ رہی ہے، میدان جنگ میں نہیں۔ اگر اسلام کے لیے آپ کے اندر غیرت موجود ہے، آج فیصلہ کر لیں، ہم توحید کا علم بلند کرتے رہیں گے، نبی کی عظمت کا اعلان کرتے رہیں گے، قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، نبی کے سنت کو تازہ اور ہرا بھرا رکھتے رہیں گے۔ ساری دنیا مل کر بھی، یہی تو ہمارا اثاثہ ہے، یہی تو ہماری وراثت ہے۔ اگر یہی چھن گئی، اگر توحید ہی چھن گئی تو بچے گا کیا؟ اگر نبی کی سنت ہی کسی نے ہم سے چھین لی اور ہم ڈر گئے حق کہنے پر، حق کا اعلان کرنے سے، تو ہمارے پلے میں رہے گا کیا؟ یہی توحید و سنت تو ہے جس کو رب کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں مولا مانتے ہیں گناہگار ہیں، مانتے ہیں سیاہکار ہیں، مانتے ہیں صغیر اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن مولا ایک وصف تو ہمارے اندر موجود ہے جس کو تو بھی مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتے۔ اگر یہی کوئی ہم سے چھین کر لے گیا تو یاد رکھو ہم ذلت کے اس گڑھے میں گریں گے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔